محسن انسانیت کی آمد کے جشن پر دشمنوں کا وار۔ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں دہشت گردوں کا عید میلاد النبی کے جلوس میں دھماکہ، 30 سے زائد افراد شہید، 60 سے زائد زخمی۔ شہداء میں ڈی ایس پی سٹی بھی شامل، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ بلوچستان کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کیے جانے کا امکان۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ ہنگو میں بھی دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، دوآبا کی مسجد میں نماز جمعہ کے وقت دھماکہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمیوں میں سے 6 کراچی منتقل۔ دھماکے سے مسجد کی چھت منہدم ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ایک حملہ آور کو مسجد کے دروازے پر ہی مار دیا گیا، دوسرے نے مسجد کے اندر داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے عوام بھاری نقصان سے محفوظ رہے۔ کور کمانڈر پشاور حسن اظہر حیات کا دورہ دوآبا مسجد کا معائنہ کیا، زخمیوں کی عیادت بھی کی، کہا دھماکہ کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ارض پاک پر موجود ایک دہشت گرد اور ملک دشمن کا صفایا کریں گے۔ نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ، کہتے ہیں دھماکے میں انتہائی طاقتور بارودی مواد استعمال کیا گیا، شہداء کی تعداد زیادہ ہے، ایسے بھی خاندان ہیں جو اپنے شہداء کو اسپتال نہیں لائے اور تدفین کر دی۔ صوبائی وزیر داخلہ زبیر جمالی نے کہا واقعے کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، دہشت گردی میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ کہتے ہیں خودکش دھماکے میں ڈی ایس پی شہید اور 3 کانسٹیبل زخمی ہوئے۔ ڈی ایس پی نواز گشخوری نے حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں جام شہادت نوش کیا۔ مستونگ دھماکے کے حوالے سے اہم شواہد ملے ہیں۔ شہید ڈی ایس پی نواز گشخوری کی نماز جنازہ مستونگ میں ادا کر دی گئی۔ آئی جی پولیس اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ آبائی علاقے سبی میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین بھی کر دی گئی۔ اے راہ حق کے شہیدوں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش فورسز نے ناکام بنا دی۔ یوب میں فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 4 جوان وطن پر قربان۔ شہداء میں حوالدار ستار، لانس نائک شیر اعظم، لانس نائک عدنان اور سپاہی ندیم شامل۔ آپریشن میں 3 دہشت گرد بھی نشان عبرت بن گئے۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ مردان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں دہشت گردوں کا سرغنہ فیصل مارا گیا۔ صدر مملکت اور نگران وزیر اعظم کی دہشت گرد حملوں کی مذمت، دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار، جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار افسوس، اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا بھی کی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا حکومت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ آصف علی زرداری، شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مولانا فضل الرحمان اور دیگر کی مذمت اور اظہار افسوس۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت پر جشن، کراچی سے خیبر تک گھر گھر درود و سلام کی صداؤں کی گونج، گھروں، گلیوں، شاہراہوں اور بازاروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ میں جلوس، بچے، بوڑھے اور جوان عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار۔ ملک میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومت میں 21 اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مساجد میں بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ قومیں ہمیشہ اتحاد و اتفاق سے بنتی ہیں، صدر مملکت عارف علوی کا بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں عفو و درگزر سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، مسائل مل کر حل کرنے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا نظام قائم کیا، ظلم و جبر کا خاتمہ کیا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد غریب افراد ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے نہیں بلکہ ریاست سے ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہتے ہیں عدالتی ریلیف نہ ملا تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، تحریک انصاف کے ساتھ قطعاً کوئی سختی نہیں برتی جائے گی، منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد سے نمٹا جائے گا، نواز شریف سے متعلق فیصلہ عدالت کرے گی۔ سابق وزیر اعظم عدالت کی اجازت سے باہر گئے تھے، معاملے پر وزارت قانون سے رائے مانگی ہے، آئندہ الیکشن کو غیر جانبدارانہ اور منصفانہ بنائیں گے۔